اسی نماز کے حوالے سے سوالات جو اسی الکتاب سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو نماز کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ اگر نماز ہی صلاۃ ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی موجودگی میں لاکھوں مربع کلومیٹر رقبہ فتح ہو گیا، جس میں یثرب و مکہ سے سینکڑوں کلومیٹر دور نجد بھی واقع ہے۔ نمازیں پڑھنے کے لیے محمد نے کہاں کہاں اور کتنے مساجد کے نام پر نماز خانے تعمیر کی ہے۔ نماز کو صلاۃ قرار دینے والے خود کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد نے خود صرف اور صرف ایک ہی مسجد یثرب میں تعمیر کی، جسے مسجد احمد کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر صلاۃ نماز ہے تو اتنے وسیع علاقے میں آباد لوگ 5 اوقات کی نمازوں کے لیے کہاں جاتے تھے؟ کیا وہ سب کے سب بے نمازی تھے؟ جب وہ مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تو پیچھے مسجد نبی میں امام کون تھا؟ کون اذانیں دیتا اور کون نمازیں پڑھاتا تھا؟ پھر مکہ فتح کرنے کے بعد جب واپس یثرب آ گئے، مسجد الحرام میں امام کون تھا؟ مسجد الحرام میں اذانیں کون دیتا تھا اور امامت کون کراتا تھا؟ یہ چند ایک سوالات ہیں جن کے جوابات دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ جو پیچھے اعتراضات اٹھا دیے گئے، جو سوالات اٹھا دیے گئے، یہ نماز نامی دجل و فریب کی تو بنیادیں اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ محمد نے کہا تھا ایک وقت آئے گا ساتھ کے قریب جو شریر لوگ ہیں، مفسد لوگ، ان کو بلند رتبے جو ہیں ان پر فائز کیا جائے گا۔ ایسا ہوگا کیوں؟ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ بتا دی۔ وجہ یہ ہوگی پڑھا جائے گا لوگوں میں المثنا کیا، جو کچھ بھی کتاب اللہ کے علاوہ جو کتب کیا جائے گا، کتب ہوگا، وہ ہوگا المثنا۔ کتاب اللہ یہ قرآن ہے تو المثنا جو کچھ بھی یعنی کتاب اللہ کے علاوہ کتب کیا گیا وہ المثنا ثابت ہو جاتا ہی نہیں۔ چیلنج میرا ان مسلمانوں کو یہ ہے، ان ملاٹوں کو، ان پھکی فروشوں کو یہ ہے، یہ جو قرآن رکھا ہوتا ہے اور اس کے نیچے یا اس کے ساتھ جو جوڑی ہوئی ہوتی ہیں اپنے بابوں کی کتابیں، اپنے جو شیاطین ہیں، بخاری، مسلم، فلان گاں، مالک فلان گاں، جتنے بھی شیاطین ہیں، ان کی جو جوڑی ہوتی نیچے ان کی خرافات، تو وہ المثنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب پتہ چلتا ہے تم محمد کی مانتے ہو یا محمد کی بات کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہو۔ ایسا جب ہوتا ہے تو ضلال مبین ہوتی ہیں، تو جب ضلال مبین ہوتی ہیں تو کون آتا ہے؟ پھر رسول آتا ہے۔ یہ وہی عیسیٰ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے، جس کی تصدیق اس میں یہ جو حاضر القرآن ہے اس میں موجود ہے۔ میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی طرح کے ملاٹے کو، کسی بھی ایسے شخص کو فالو کر رہے ہیں جس کو اپنا رہنما مانتے ہیں، آپ اس سے سوال کریں۔ ہمارے نبی کے الفاظ موجود ہیں تو پھر بتا ذرا یہ المثنا کیا ہے؟ اگر قرآن سے الصلاۃ کا نہ صرف ذکر بلکہ تفصیلات ملتی ہیں، یہ نماز کو ترک نہیں کرتے تو یہ مجرم کے مجرم رہیں گے، پھر انہیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ لہٰذا اب جو ہے وہ آتے ہیں قرآن کی طرف، اور قرآن سے جو الصلاۃ کیا ہے اس کی تفصیلات کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ الصلاۃ قائم کرنا یہ ہے کہ نیچر انسان کو وجود میں لے کر آئی ہے تو انسان اپنے آپ کو نیچر کے آگے سرنڈر کر دے۔ جو نیچر فراہم کرے گی وہی انسان اس میں بغیر کسی قسم کی تبدیلی کے وہی اس جسم میں ڈالے۔ جب انسان وہی ڈالے گا اور اتنا ہی ڈالے جتنا ضرورت ہے، تو پھر یہ جو آپ کی باڈی ہے اس کی سوچیں پاک ہو جائیں گی۔ جس حد تک کسی کے پاس اختیار ہے اس نے صلاۃ قائم کرنی ہے۔ جس خطے پر بھی زمین میں جس حد تک بھی مکن دیا گیا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے زمین میں جو کچھ بھی ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، ہر شے کو سل کرنا ہے، ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب بتائیں یہ آیت کس کا ذکر ہے؟ اور احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے احمد عیسیٰ کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے، جو سسٹم، جو نظام احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے دنیا کے اوپر۔ صرف 1 مہینے میں اگر دنیا بدل نہ گئی تو احمد عیسیٰ کی گردن کاٹ دیجیے۔ 1 مہینے کے اندر جنگیں ختم نہ ہوگی، لوگ آپس میں جڑ نہ گئے، تفرقہ ختم نہ ہو گیا، تب کہیے۔ سچائی کو جاننے کے لیے احمد عیسیٰ کے YouTube چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔